اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور پھر وہ اگر پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کے لیے ہدایت پانا کس صورت میں ممکن ہے، اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لیے ہدایت پانا اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور رسولوں پر اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ مومن ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کریں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی اہل کتاب بھی اگر اسی طرح تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جن پر ایمان لانے کا حکم وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لائیں جو آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے رسولوں میں تفریق نہ کی۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا اور وہ نفع مند علم ہے اور چلنے کا طریقہ بھی جو اعمال صالح ہیں۔ یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ہدایت کی توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی، اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اور اگر وہ پھر جائیں یعنی ہدایت سے، جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، یعنی وہ شقاق ہے یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے، یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ان کی کسی ضد، مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ، سیدھے راستے پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو آگے ہے، غائب اور حاضر سب اس کے علم کے دائرے میں ہے، اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔